دادوں میں دادو بار کے وکلاء کی جانب سے آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت، سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحفوں کے ساتھ بھرپور ویلکم کیا گیا۔ دادو بار کے صدر عبدالرسول عباسی، قاضی خلیل احمد قریشی، فضل حسین جمالی کے ساتھ دادو کی چاروں تحصیلوں کی بار کے وکلاء کی جانب سے کثیر تعداد میں شرکت۔ ہائی کورٹ حیدرآباد بار کے فرہاد ابڑو، فرینڈز الائنس پینل کے صدارتی امیدوار غلام اللہ چانگ اور دیگر نے تقریب کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہم دادو بار کے صدر عبدالرسول عباسی اور دیگر سارے وکلاء کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اتنی عزت بخشی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فرہاد ابڑو الائنس پینل کو انتخابات میں دادو بار کے وکلاء کے ساتھ دیگر مختلف بار کے وکلاء کے اعتماد کی ضرورت ہے جو ہمیں 26 فروری کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ دادو بار کے صدر عبدالرسول عباسی نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد ہائی کورٹ بار سے آنے والے سب دوست ہمارے لیے عزیز ہیں اور انتخابات کے حوالے سے ہم دادو بار کے سب وکلاء مل کر اپنی ایک میٹنگ کریں گے جو پینل وکلاء کے لیے بہتر لگے گا۔ 26 فروری پر سب مل کر اسی کو ووٹ کریں گے۔ جتوئی میں آر پی او ڈیرہ غازی خان ڈی پی او مظفر گڑھ کے احکامات پر سائلین کو تحلیل پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تھانہ جتوئی میں ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی جانب سے کھلی کچہری منعقد کی گئی جس میں سرکل بھر کے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی جتوئی نصر اللہ بابر نے بھی شرکت کی۔ سائلین کی درخواستوں پہ موقع پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ انجمن تاجران اور صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن نے موقع پر سائلین کی داد رسی کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ میہڑ میں سندھی زبان قومی زبان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی طرف سے میہڑ میں سندھی زبان قومی زبان کانفرنس ضلعی صدر سکندر علی سڈر کی نگرانی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں شاعروں، صحافیوں اور شہریوں نے شرکت کی جس میں ایس یو پی مرکزی رہنما غلام مصطفیٰ چانڈیو، ڈاکٹر برکت علی جتوئی، علمی ادبی شخصیت حبیب حضوری، صحافی ریاض چانڈیو، کرم علی ڈیپر، حزب اللہ میہڑائی، عاجز سرگانی، نثار احمد مگسی، ایڈوکیٹ میر خان چانڈیو اور دیگر شامل تھے۔ شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے کیونکہ سندھی زبان 5000 سال سے زیادہ کی تہذیب رکھنے والی زبان ہے اور اس زبان کو اپنا حق دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کالجوں میں لازمی پڑھائی جائے اور اداروں میں بھی لازم قرار دی جائے، اور کہا کہ پاکستان کی پہلی قرارداد سندھ اسمبلی میں پاس ہوئی اور وہاں شاعروں نے شاعری سے محفل کو چار چاند لگا دیا اور محفل میں واہ واہ رنگ کے سما گئی۔ ملتان میں مدینہ الاولیاء ملتان کی اہم شاہراہوں کو 24 گھنٹے صاف ستھرا رکھنے کے لیے احسن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے سیکنڈ شفٹ کے تحت صفائی کا دائرہ وسیع کر دیا۔ سیکنڈ شفٹ کے لیے تشکیل دی گئی ٹیمیں دن 2 بجے بعد شاہراہوں سے ویسٹ لفٹنگ کا کام کریں گی۔ کمپنی کے سی ای او محمد فاروق ڈوگر نے سیکنڈ شفٹ کے لیے 4 ٹیمیں تشکیل دینے کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ شہر کے وسط سے گزرنے والی میٹرو بس روٹ کی صفائی سیکنڈ شفٹ میں شامل ہے۔ سیدہ والا بائی پاس، بوسن روڈ، حافظ جمال روڈ، ویہاری چوک، گتا چوک، کمہارا روٹ کی سیکنڈ شفٹ میں بھی صفائی ہوگی۔ ممتاز آباد مارکیٹ اور تاریخی چوک گھنٹہ گھر میں بھی سیکنڈ شفٹ میں صفائی ہوگی۔ نشتر روڈ، اولڈ بہاولپور روڈ اور پرانا شجاع آباد روڈ کی صفائی پر بھی سیکنڈ شفٹ تعینات کر دی گئی۔ سیکنڈ شفٹ کے لیے محمد فاروق کا کہنا تھا کہ شہر کی مصروف شاہراہوں پر اتوار کے روز بھی صفائی کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ انفورسمنٹ ٹیمیں فروٹ اور سبزی فروشوں کو چھلکے اور کچرا سڑکوں پر نہ پھینکنے کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گی۔ شاہراہیں کسی بھی شہر کا چہرہ ہوتی ہیں۔ صاف ستھری اور خوبصورت شاہراہوں سے شہر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ننکانہ صاحب تھانہ بڑگر پولیس کا آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی منی فیکٹری پر چھاپا، 2 آتش باز گرفتار، بھاری تعداد میں آتش بازی کا سامان برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ برآمد شدہ سامان میں 2000 ہوائیاں، 300 انار، آتش گیری کیمیکلز وغیرہ شامل تھے۔ ملزمان اشرف اور غلام نبی نے آتش بازی کا سامان اوکاڑا سمیت دیگر اضلاع میں فروخت کرنا تھا۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر پرائز کنٹرول کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لاگو کرنے کا فیصلہ۔ آن لائن ایپ کے ذریعے مجسٹریٹس کی سرگرمیوں اور جرمانوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا ناقص کارکردگی پر 3 پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر اطلاعات میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے اجلاس میں فیصلے۔ حکومت پنجاب کے احکامات پر مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مجسٹریٹس کو گراہ فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کا ٹاسک دیا ہے۔ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے مؤثر مہم چلائی جا رہی ہے۔ ناجائز منافع خوروں کو حوالات کی سیر کرائی جائے گی۔ سکھر میں جے یو آئی صوبہ سندھ کے رہنما علامہ راشد محمود سومرو پر قاتلانہ حملے کے خلاف ضلع سکھر اور پنوک عاقل میں احتجاجی مظاہرے۔ واقعے کے خلاف نعرہ بازی کی گئی۔ بالا حکام سے نوٹس لے کر ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ نو کورٹ میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں آفتاب قریشی اور دیگر رہنماؤں کی نو کورٹ میں آمد۔ گزشتہ روز 16 میل موری واقعہ پر متاثر ہونے والی لڑکیوں اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ لڑکیوں کو اغوا کے بعد ریپ کے شرمناک اور افسوسناک واقعے پر متاثرہ خاندان سے اظہار یکجہتی کے لیے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی
اور اپنی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کو اعزاز پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر عطاسی سہیل بابر وڑائی تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد محمد سلیم نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے تحصیل بھر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اس دوران ان کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنایا جائے اور کوئی بچہ بھی پولیو قطرے پیے بغیر نہ رہے۔ اس میں کوئی کمی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور عملہ کی محکمانہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور اسی سلسلہ میں چیک پوسٹ داوالا پر پولیو مہم کے انتظامات چیک کرنے کے لیے سرپرائز وزٹ بھی کیا۔ جوہی کے نواحی علاقے گاؤں محمد ملاح میں خسرے کی بیماری وبائی صورت اختیار کر گئی۔ ایک ہی دن میں 5 سے زائد بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ خسرے کے 22 جاں بحق بچوں میں سے 2 سگے بھائی محمد ملاح غلام حسین ملاح شامل ہیں۔ خسرے کے 22 جاں بحق افراد میں وسیم ملاح، مریم ملاح اور بیگمہ ملاح بھی شامل ہیں۔ متاثرہ دیہاتیوں کی جانب سے صحت کی سہولیات نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر متاثرین کا کہنا تھا کہ ایک ہی روز میں 5 معصوم بچے خسرے کے 22 جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں معصوم بچے ابھی بھی خسرے کی وجہ سے زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہے ہیں، مگر محکمہ صحت نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ گاؤں میں ابھی تک کوئی بھی صحت کی سہولت نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خسرے کی بیماری پھیلنے کا نوٹس لیں۔ غربت کے باعث 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہیں تو بچوں کا علاج کیسے کروائیں گے؟ محمد علی سومرہ، این نیوز، نمائندہ جوہی۔ سابق ایس ایچ او جاوید میمن کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف خاتون کا احتجاج، پٹرول چھڑک کر خودکشی کرنے کی کوشش۔ گنبھٹ کی رہائشی خاتون صنم میمن نے اپنے اوپر پٹرول چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی۔ سکھر پریس کلب میں تعینات پولیس اہلکار اور میڈیا ورکر نے خاتون کی جان بچا لی۔ سابق ایس ایچ او جاوید میمن مجھے بلیک میل کر رہا ہے، متاثرہ خاتون نے کہا۔ جاوید میمن اپنے رشتہ دار وقار میمن اور دیگر کے ذریعے میری ویڈیو فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے۔ صنم میمن کا مزید کہنا تھا کہ روز روز کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکی ہوں، اب خودکشی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کا غیر قانونی کمرشل سرگرمی کی روک تھام کا حکم، عوامی مفاد کے تحت کمرشل زمینوں کے سرکاری ریٹس مختص کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان اور ضلعی حکام کی شرکت۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے لینڈ ایکوزیشن ویلیویشن ٹیبل کے تحت کی جائے گی۔ زرعی اور سکنی اراضیوں کا مکمل سروے کر کے کمرشل سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی۔ سرکاری نقشوں کمرشل اراضیوں کی فیس شیڈول کا مکمل آڈٹ بھی کیا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کمرشل فیسوں کی مکمل وصولی یقینی بنائے گی۔ اجلاس میں متعدد منصوبوں کے لیے اراضی کے سرکاری ریٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ ٹنڈولیار میں مرکز ولایت علی سندھ کی صوبائی تعلیمی کمیشن کا اجلاس راشدی ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکز ولایت علی سندھ پاکستان کے سربراہ سید علی رضا شاہ اور مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل سید شبیر حسین شاہ راشدی نے خطاب کیا۔ شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا، یکساں قومی نصاب کے نام پر پاکستان کی اگلی نسلوں کی تباہی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی نصاب میں کالعدم تکفیری تنظیموں کی سوچ کو شامل کرنا ملک کی جڑوں میں زہر گھولنے کے برابر ہے۔ تعلیمی نصاب جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے اور اس میں بچوں میں تقلید کے بجائے تحقیق سیکھنے اور مختلف آراء کو پرکھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ نصاب میں سائنس اور تاریخ کا شعور پیدا کرنے کو خصوصی اہمیت دی جائے۔ قائد اعظم کے پاکستان نے مسلکی امتیاز اور عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہے۔ ہم ایسی کسی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ مرکز ولایت علی سندھ پاکستان کے مرکزی سیکریٹری تعلیم اور نصاب کمیٹی کے چیئرمین علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا کہ مرکز ولایت علی سندھ نے یکساں نصاب بنانے کی حکومتی کوشش کو سراہا تھا، لیکن جو کام ایک اچھے ہدف کے ساتھ شروع کیا گیا وہ انتہا پسندوں اور مذہبی رواداری کی فضا خراب کرنے والوں کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اجلاس سے علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ رضوی، علامہ حق نواز میری، پیر سید کاشف علی شاہ نے بھی خطاب کیا۔ سانگھڑ میں گزشتہ ایک سال میں سانگھڑ کے مختلف مقامات پر 2 افراد بے گناہ قتل کر دیے گئے۔ مقامی افراد کی جانب سے ملزمان کی نشاندہی کرنے کے باوجود بھی پولیس نے ملزمان کو گرفتار نہ کیا۔ اس واقعے کے خلاف سندھ ترقی پسند پارٹی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرنیشنل پریس کلب سے ایس ایس پی آفس ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ایس ایس پی آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ ٹنڈولیار میں بڑھتی ہوئی ناسور منشیات، چوری ڈکیتی، بدنامی، راہزنی کے خلاف ٹنڈولیار شہریوں نے اتحاد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی۔ پی پی ایم پی اے صوبائی وزیر ضیاء عباس شاہ کی رہائش گاہ کے باہر دھرنا
بھی دیا۔ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری نے شہری اتحاد کے کارکنان کو رضوی ہاؤس گیٹ پر روک لیا۔ شہری اتحاد کا رضوی ہاؤس کے گیٹ پر احتجاج جاری ہے۔ ٹنڈویال میں چوری، بدنامی، منشیات فروشی، سول اسپتال میں سہولیات کے فقدان کے خلاف شہری اتحاد کی ریلی میں شہریوں اور شہری اتحاد کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی شہر کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز ضیاء عباس شاہ کی رہائش گاہ رضوی ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دے کر مین ٹنڈو آدم روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ PPMPA صوبائی وزیر ضیاء عباس کی رہائش گاہ رضوی ہاؤس پر شہری اتحاد کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ مظاہرین کا مزید کہنا ہے کہ ایک جانب تو پیپلز پارٹی کی اسلام آباد تک لانگ مارچ کی تیاریاں، تو دوسری جانب ٹنڈولیار کی شہری اتحاد، شہر میں چوری، ڈکیتی، اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، ٹوٹے پھوٹے روڈ راستوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ شہری اتحاد کی جانب سے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی گئی۔ ٹنڈولیار شہر میں گندگی کا راج ہے، کئی سالوں سے ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ ضلع اسپتال ٹنڈولیار میں مریض در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ انتظامیہ خاموش ہے۔ چوری ڈکیتی ضلع بھر میں روز کا معمول بن گئی ہے، جس کے باعث تاجر پریشان حال ہے۔ منشیات سے نوجوان نسل تباہ برباد ہو رہی ہے۔ مطالبات نہیں مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہیڈ زیرو کے متعلق ہے، جو کہ 3 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا یہ اسکول یہ بند کھڑا ہوا ہے۔ اس کی جو عمارت ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، کسی نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ بند ہے۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں یہ جو ایریا ہے یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر ایک گرلز ہائی اسکول ہونا بہت بڑی نعمت کی بات ہے، لیکن خوش قسمتی سے یہ بند تو گیا ہے، لیکن بد قسمتی کی وجہ سے یہ کسی نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند پڑا ہوا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں آس پاس کے وہ غریب ہیں۔ یہ تحصیل چک دوداڑا ہے اور یہ تحصیل کوٹ چٹاکی میں آتا ہے۔ ہمارے ساتھ اہل علاقہ کے کچھ معزز شہری موجود ہیں، ہم ان سے مزید اس سکول کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ سمجھو جیرے وزیر تعلیم جیرے انتظامیہ ہیں جو ان دیکھ بھال کرن 100% کو چلایا بالکل چلایا ونجا اگر روشن تھی سی پاکستان دا نہ روشن تھی سکنا، پاکستان زندہ باد نعرے لگ سن۔ باقی شفقت یا کرو سی تو کو اسائیں اپیل کروں جو تو سائیں درخواست اگو تے بھیجو جائے رہندے اس کے بعد واپس گھر وال ویندے ای میں سمجھو وساق بنیا پے ختم ہے، کوئی ای میں سمجھو کوئی سمجھ کا نہیں اساں میں نال دا وسیب دا ان نال دا میں سمجھو تھو دا ریشیاں سا آکھ تھک پیو ساری کہیں نہیں سنی۔ ڈیو صاحب کنے میں نو ایک بھیج دے او ولدت والا بیا بھیجنے دے لہذا ڈیو صاحب کوئی وہ دن بس چل سی جرا اپنا سٹاف دا عملہ ہو سی جرا اپنا جی کوٹ دا بندہ ہو سی وہ چلے سی تو وہ نگرانی کرے سی جرا راک طور تے اندر کھڑے کوئی اندر وچ عمارت کی کیا صورت ہے؟ عمارت دی صورت حال ہی میں بس گزارے دیے۔ آج ٹنڈولا یار میں مین ریشم بازار اور شاہی بازار میں دکانوں کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دکاندار سراپا احتجاج کرنے لگے۔ دکانداروں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لائٹ جانا تو بند نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی طریقہ کار ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ 6:45 والی لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ختم کر کے 7:45 کر دیا جائے۔ 6:45 لائٹ کا ٹائم کی وجہ سے ہمیں بازار 7 بجے بند کرنا پڑتا ہے۔ اب مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ دکانوں کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ہم جب غریب آدمی ہیں جو روزی کرنے آتے ہیں اور لائٹ کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت دشواری ہوتی ہے۔ ہم DCO، RPO اور SSP اور ایکسن اور اعلیٰ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری اس پریشانی پر نظر ثانی کی جائے اور لائٹ کی لوڈ شیڈنگ کی ٹائمنگ تبدیل کی جائے۔